ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم سورة برکت کے لیے ضرور شریف پڑھ لیجیے اللہم صل علی سیدنا رسولنا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 کا درس ہوتا ہے۔ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی الحمدللہ سب حاضر ہیں۔ آیت الکرسی کی بڑی عظیم فضیلت ہے۔ اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آگے لفظ آئے گا کہ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین کو وسیع، اتنی بڑی کرسی ہے اللہ کی جو پورے آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے، اسی لیے ان کو آیت الکرسی کہا ہے۔ یعنی اس آیت میں کرسی کا لفظ استعمال کریں۔ اب کرسی کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھنا، کرسی کا لفظ بھی بتاتا ہے، چیئر کا لفظ بتاتا ہے، بیٹھنا اس پہ۔ تو یہ بھی سب ایسی آیتیں ہیں جس سے بہت سارے کب کے جنم لے لیے ہیں اور پھسل گئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ پاک اس ذات کا نام ہے جو ازلی ہے، قدیم ہے، غیر حادث ہے، یعنی زمین آسمان جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ سب بعد میں، مخلوقات جتنی ہیں سب بعد میں، چاہے لوح قلم کرسی، یہ سب میں جملہ بول رہا ہوں سمجھنے پھر آسانی سے سمجھ جائیں۔ اللہ پاک اول ہے، آخر اول ایسا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر ایسا کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں یہ سب بعد میں، مخلوق کا تعلق بعد میں۔ تو عرش ہو یہ بھی مخلوق ہے، کرسی ہو یہ بھی مخلوق ہے، لوح ہو قلم ہو سب یہ سب مخلوق ہے۔ ما سوى اللہ جتنی بھی چیز ہے سب مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب مخلوق ہے۔ جب سمجھ گئے آپ آسمان سے پھر عقیدہ طے ہو گیا کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہے۔ یہ کیا سوال یہ ہے، کرسی پر بیٹھنے والا کرسی کا وقتی طور پر تو محتاج ہوتا، وقتی طور پر محتاج ہوتا، کرسی ریلیکس محسوس کرتا، سکون محسوس کرتا، مطلب محتاج ہوتا۔ تو اگر کرسی پر وہ بیٹھا، اب تمام آیتوں کا مطلب سمجھ جائیے گا آپ لوگ کہ جس میں کہا کہ الرحمن جو ہے مستوی ہے، عرش پر بیٹھا ہے، یہ سب جملے جو کتابوں میں پڑھے ہیں وہ سب سمجھ جائیے، عرش پر بیٹھا ہے، کرسی پر بیٹھا، یہ سب جملے جو ہیں اگر صحیح میں ریئل مان لیں تو سوال یہ ہے کہ جب کرسی نہیں تھی، عرش نہیں تھا اور اللہ تھا تو کہاں تھا، کیسے تھا؟ ایک دم آسان ہے، صحیح ہے، کیونکہ اللہ کسی بھی زاویے سے محتاج نہیں، اور کرسی پہ بیٹھنے والا کرسی کا محتاج ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹے سے بھائی ہمارے قبلہ بیٹھے ہیں، ضرورت ہے تب نہ بیٹھے، ضرورت نہیں ہوتی تو نیچے بیٹھتے ہیں، صحیح ہے، ایک دم آسان ہے۔ اور ہاتھ میں اگر صحیح رہتا تو نیچے بیٹھتے، ایک دم آسان۔ تو اللہ کرسی پر بیٹھا، اللہ عرش پر بیٹھا۔ تو جہاں کہیں بھی ایسی آیت ہے اس سے آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ اللہ پاک واقعی میں بیٹھا ہے، نہیں۔ اللہ پاک کرسی پر جو بیٹھا ہے وہ اس کی شایان شان کیسے بیٹھا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ اس وقت ہے جب وقت نہیں تھا، ساری چیزیں نہیں تھی، اور اللہ تو اللہ جب سب سے پہلے ہے تو کرسی سے بھی پہلے، عرش سے بھی پہلے، تو اللہ کرسی اور عرش کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی کرسی کا ورڈ آیا ہے یا عرش کا ورڈ آیا ہے کہ اللہ بیٹھا ہے، اس کو بولتے ہیں آیت متشابہات۔ آیت متشابہات سورہ آل عمران کے آیت نمبر 4 وغیرہ میں آپ دیکھیں گے، اب جو آ رہی ہے آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 7 میں هو الذی انزل علیک الکتاب، یہ وہ اللہ ہے جس نے اے حبیب آپ پر وہ کتاب نازل کیا ہے جس کتاب کی دو قسمیں، دو کوالٹی، جس کتاب میں بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض آیتیں متشابہات، مصاف ہے۔ آیت محکمات، بعض آیتیں محکم ہیں، اور ہن اخر متشابہات، اور بعض آیتیں متشابہات۔ تو محکم آیت کس کو کہتے ہیں؟ محکم اس کو کہتے ہیں جس پر عمل کیا جائے، جس سے مسئلہ نکلے، جس کو آپ کو فالو کرنا، سمجھ گیا؟ اور متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ جس پر عمل نہیں کر سکتے، صرف ایمان رکھنا۔ متشابہات آیتیں مطلب اللہ کی مراد کیا ہے بندوں کو معلوم نہیں، تو جو آیت سے ظاہر ہو وہ اللہ کی مراد نہیں ہے، اور جو مراد ہے وہ ظاہر، اس کو متشابہات بولتے ہیں۔ اور جو آیت اور اس کا
دونوں ظاہر ہو اس کو محکم بولتے ہیں. چھوٹی سی مثال سورہ نور ہے, سورہ مائدہ میں آیت نمبر 15 میں آپ دیکھیں قد جاءکم من اللہ نور, نبی تشریف لائے نور بن کر. ایک دم واقعی لاجک آپ کا بتا رہا ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے تاریکیاں تھیں, نبی کے آنے سے پہلے تاریکیاں تھیں, لوگ گمراہی کی تاریکیوں میں, حوث کی تاریکیوں, تاریکیاں کی ہر کوالٹی موجود تھی, اندھیرا تھا. اب جب اندھیرے کو دور کرنے والی چیز نور اور روشنی ہی ہوتی, لہٰذا آپ یہاں پر ٹینشن نہیں ہے کہ اس نور سے مراد اللہ نے کیا لیا ہوگا. بالکل واقعی رسول پاک نور ہے, اس لیے کہ جب آپ آئے تو اللہ قرآن خود کہتا ہے وَإِذْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, آپ کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے, کھلی گمراہی میں. نبی آئے واقعی نور بن کر آئے, روشنی بن کر آئے, نور ہدایت بن کر, نور روشنی. سمجھ رہے نا. خیر, کہنا یہ ہے کہ آیتیں جو ظاہر کرے اور مطلب بھی آسانی سمجھ میں آئے وہ محکم ہے, اور جو ظاہر ہو مطلب سمجھ میں نہ آئے وہ متشابہات ہے. آسانی سمجھ تو آپ آسانی سے جب اللہ پاک عرش سے بھی پہلے, لوح سے بھی پہلے, قلم سے بھی پہلے, سب چیز سے پہلے ہے, کرسی سے بھی پہلے ہے, تو اب اگر کہا جائے اللہ کرسی پر بیٹھا ہے تو اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ نہیں, کرسی پر کیسے بیٹھ سکتا, کرسی سے بھی پہلے ہے اللہ, پھر کرسی پر کیسے بیٹھا, کرسی سے پہلے کہاں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی مراد ظاہر نہیں ہے, یہ آیت متشابہ ہے. آگے سمجھ میں آسانی سے, تو یہ آیت متشابہ ہے. تو ایک تو سورہ آیت الکرسی کا ایک مفہوم یہ ہوا کہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جس میں متشابہات بھی ہیں. آیت ایک ہی ہے لیکن چیپٹر دیکھیے آپ, ایک حصہ دیکھیے محکم, ایک حصہ دیکھیے متشابہ. اب ترجمہ سنیے. فضیلت تو بہت ہے, سب سے بڑی فضیلت یہ ہے, اتنی عظیم فضیلت بتا رہا ہوں, نوجوان خاص طور سے سنو آپ. کبھی کبھی بات اچھی ہو اور بات والا غلط ہو تو بات اچھی ہو تو لے لینا, اگرچہ بات والا غلط ہو, آپ کا دنیاوی یا دینی فائدہ دونوں ہو رہا ہو تو آپ لے لو. اب آپ غور کیجیے, یہ آیت الکرسی, میں مشکات شریف کی حدیث بڑی تفصیل کی حدیث بتا رہا ہوں. حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیت المال کے آپ نگراں تھے. بیت المال سمجھ رہے ہیں, جو زکات مال جتنی بھی لا کے دیتے تھے, جو جمع ہوتے تھے رفاہ عامہ کے لیے, دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے, غریبوں کو دینے کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ تھے. اچانک ایک دن کیا ہے, بیت المال پر ایک شخص اٹیک کیا, یعنی چوری کرنے کے لیے شخص کی شکل میں بولو آیا. حضرت ابو ہریرہ سوئے ہوئے, جیسے ہی کچھ محسوس ہوا فوراً اٹھے, اٹھنے کے بعد فوراً ہاتھ پکڑے, ایسا کیوں وغیرہ کی گیٹری کو چورا رہے تھے, لے گئے. تو اس نے ایسا ایسا چور جیسے بولتے ہیں نا, دھیان دو, چور نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں بہت بھوکا تھا, ایسا اس لیے میرے بچے ایسے ہیں ویسے ہیں. تو صحابہ کرام کیا کہنا, رحم دل کے رسول, رحم دل رسول کے, رحم دل صحابی دیکھ کر کے نارمل ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا, جیسے ہی پہنچنے والے تھے کہ ہمیں آپ کو دیکھ جائے, عظیم عقیدہ بھی ملے گا آپ کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ابو ہریرہ رات میں کیا ہوا, سمجھے آپ نہیں سمجھے, رات میں کیا, ابو ہریرہ نے کہا نہیں, رسول نے کہہ دیا. اب اس کو علم غیب نہیں بولتے تو کیا کس کو بولتے. آپ اندر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آ کر پوچھوں کیا کر رہے تھے وہاں, اور آپ کچھ الٹا پلٹا کر رہے ہو تو ارے کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, آپ کیسے معلوم. ہاں یہ ہے. تو نبی اعظم فرماتے ہیں ابو ہریرہ رات میں کیا ہوا, یا رسول اللہ میں تو وہی بتانے جا رہا تھا آپ کو سب معلوم ہے. ہاں معلوم ہے, آج رات کو بھی آتا, دیکھ رہے ہیں. اب نبی کے صحابی اسے کہتے ہیں کہ نبی جو بول دے وہ پتھر کی لکیر ہو جائے, اس پہ ڈسکس نہیں کرتے, انتظار ضرور کرتے, ویٹ ضرور کرتے. یہ ہے تصدیق کی منزل پر فائز. تو کہہ دیا رسول نے آج بھی آیا, تو ایسے ہی سوئے بیت المال پر, آج آیا تو یا رسول اللہ آج تو پکڑ کر کے ایک دم باندھ دوں گا. کل وہ تھوڑا منت لگا جب کہ آج تو پکڑ کے باندھ دوں گا, ایک دم آئے گا تم جاؤ. یہود ہو غلط ہے, ایک دم آئے گا لوٹ کر. جیسے ہی سوئے تو بیچ میں بات 12 بجے کچھ رات گزرے, کچھ حصے فوراً آیا, دونوں ہاتھ سے پکڑا, آج تو تمہیں چھوڑوں گا ہی نہیں. ہاں میرے رسول نے کہا تھا اس لیے میں ویٹ کر رہا تھا, اور میرے رسول سچ کہتے اس لیے آج تو پکڑے گئے, چھوڑوں گا نہیں. اب اتنا رونے لگا, وہ ایسا رونے لگا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا ان کے رونے کو دیکھ کر کے, میرے کو معاف کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ایک دم بچے کی طرح رونے لگا ایسا. پھر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ما فعل اسیرک البارحہ, یہ جملہ ہے ابھی کا کہ گزشتہ رات پھر کیا کیا تیرے ساتھی نے, تیرے ساتھ کیا ہوا تمہارے ساتھ. یا رسول اللہ
وہ آیا تھا لیکن پھر میرا دل نارمل ہو گیا, کیا کروں, سوچا تھا باندھ دوں گا لیکن باندھ نہیں سکا. ایسا کہا آج بھی آئے گا. تیسرے دن بھی, یہ پوری لمبی حدیث بتا رہا ہوں میں آیت الکرسی کے حوالے سے. تو آج بھی آئے گا, سمجھتے چلے جائیں رسول پاک نہ کوئی سسٹم ہے, نہ کوئی دکھاوا ہے, نہ کوئی کنیکشن ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اسی کو علم غیب بولتے ہیں. آنکھ سے, ہاتھ سے, منہ سے, زبان سے, 5 چیزوں سے جو چیز حاصل نہ ہو پھر بھی بتائیں آپ تو اس کو غیب کا علم بولتے. دیکھ کر کے, چھو کر کے, چکھ کر کے جو چیز معلوم کیا جائے اسے غیب نہیں بولتے. حواس سے جو چیز معلوم ہو اسے غیب نہیں. حواس کے علاوہ جو چیز معلوم ہو اسے غیب بولتے. اب ابو ہریرہ کے پاس نہ نبی تھے, نہ ریڈیائی سسٹم تھا, نہ کوئی کنیکشن تھا, کوئی حواس نہیں کو غیب بولتے. توجہ دی. تیسرے دن میں کہا کہ وہ آئے گا, ضرور آئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا انتظار کر رہے ہیں. اب انتظار کرنے کے بعد تیسرے دن جب آئے, آج تو یا رسول اللہ چھوڑوں گا ہی, ایسے ہی ٹائم ہو گیا. ٹائم ہونے کے بعد زبردست اللہ نے دل پکڑا. اس کے بعد کہا ابو ہریرہ میرا نام بھی تیرے معلوم ہے, بچہ اسپیشل چور ہو نہیں. ابو ہریرہ, ہاں ابو ہریرہ بیت المال کے نگراں ہو, تم حفاظت چاہتے ہو, حفاظت چاہتے ہو, بالکل حفاظت ہی کرنا. تو بس ایک نسخہ بتاتا ہوں, جب بھی تم بیت المال کے مال کے پاس آؤ اور سونے لگو, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا, تمہارے مال کی حفاظت ہو جائے. اب جب یہ بول دیا اتنا خوش ہو گئے کہ اتنے میں بات کیا ہو, اتنی اچھی بات بتا دیا کیونکہ قرآن کی بات بتایا. اب یہ گئے دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں, ایسا ایسا کہا, ایسا ایسا کہا, ایسا ایسا کہا, ایسا ایسا کہا. نبی پاک مسکرا کر کہتے ہیں بات سچی ہے لیکن وہ شیطان تھا. بات جو کہا ہے وہ سچی ہے. ایک دم کوئی بھی اگر بیت اپنے مال میں یا کہیں پر بھی سویا رہے, آیت الکرسی پڑھ لے تو خود کی حفاظت اور خود کی سیکورٹی کے لیے اللہ پاک جو ہے فرشتے کو متعین فرما دیتا ہے, حفاظت ہوتی ہے. آیت الکرسی کا فیضان ہے. بات سچی کہا تھا, ذالک شیطان, لیکن وہ شیطان تھا. تو بات کبھی کبھی اچھی اور سچی ہوتی اور بات والا غلط ہوتا. آپ کو ہم کو چاہیے کہ محسوس کریں کہ دینی فائدہ جس میں ہو, دنیاوی فائدہ جس میں ہو, اور وہ دنیاوی فائدہ جو دین سے ریلیٹڈ ہو, دینی اور دنیاوی فائدہ جس میں بھی موجود ہو. اگرچہ اسی کو کہا گیا ہے اسے مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے, اسے دیکھو کہ کیا بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے. دینی اور دنیاوی فائدہ. ایک تو یہ سب سے بڑی فضیلت معلوم ہوئی آپ کو. اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا بول دیتے ہیں شیطان یہ فضیلت بیان کا, استغفر اللہ, ایسا نہیں. اسی لیے میں شروع میں کہا غیب کا ذرا علم آپ دیکھیے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتایا سب معلوم. اس لیے کہ رسول تصدیق کرے, اس کا مطلب رسول کو معلوم ہے, رسول کو معلوم ہے. اگر صرف اسی کی تصدیق پر دی اینڈ کرتے ابو ہریرہ تو نبی کو بولتے کیوں آ کر کے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصدیق نبوت چاہ رہے تھے, نبی پاک کی تصدیق چاہ رہے تھے. چنانچہ نبی نے کہہ دیا بات سچی ہے تو آپ سمجھ گئے. تو آپ ہم سب بھی اس سلسلے میں ایک, جب بھی آپ بستر پہ جائیے تو قل واللہ چاروں قل پڑھتے ہیں, الحمدللہ پڑھیے, ہم لوگ کے نہیں. جو وظیفہ کرتے ہیں آپ ایکسٹرا وہ کریے, روکیں نہیں. لیکن ایک نئی بات جب معلوم ہوئی کہ اپنی حفاظت, گھر بار کی حفاظت, اولاد کی حفاظت, یہ سب ہم چاہتے ہیں الحمدللہ, تو اللہ علیہ سورہ آیت الکرسی ایک دم آپ پڑھ لیجیے. اتنی اس کی فضیلت ہے کہ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی آیت لگ رہی ہے, لیکن اس میں آیت میں ایک ایسا حصہ ہے کہ خود اللہ فرماتا ہے کہ میری کرسی ہے جس کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئی. آسمان و زمین کو مطلب آسمانی بلائیں بھی آپ کو نہیں آ سکتی, زمینی بلائیں گے آپ کے افیکٹڈ نہیں ہوتا, آپ کو اثر انداز نہیں کر سکتے. سمجھ گیا؟ تو ایک تو سب سے بڑی بات ہم اسی لیے نیڈ آف دی اوور میرے درس کا مقصد رہتا آپ کو جو فائدہ ہو وہی ہم بولیں. اب فضیلت ہم ترمذی شریف کی 50 حدیث بول دیں, بخاری شریف کی 10 حدیث بول دیں, فائدہ کیا؟ یہ بات آپ کے لیے ضروری ہے. ایسے ہی قحط العمل کا دور ہے, 5 وقت کی نماز جس دن پڑھ لیتے تو ماشاءاللہ ہو جاتا. کیا کہنا, اب تو فخر سے مرید لوگ بھی بولتے نیند آ گئی تھی حضرت, نیند آ گئی تھی حضرت. ارے جو مطلب یہ کہ جانے کے لیے ڈرتے تھے اگر کچھ عمل چھوٹ جائے, اور آج فخر سے بول رہے ہیں. کبھی فون کیجئے وقت پر اور نہیں اٹھائیں گے, پھر 2 گھنٹے اٹھنے کے بعد فون کریں گے, کال بیک کریں گے, کہیں گے حضرت آپ فون کریں گے. اب بتائیے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو. میں تو اب صاحب بول دیتا ہوں ہاں اس وقت ضرورت تھی تمہاری, اب ضرورت نہیں. کیا کریں آپ بتائیے. جامع ترمذی کی حدیث سنی, حضرت ابو ہریرہ ہو یا حضرت انس, حضرت
कि अबू हुरैरा को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बुलाया, आने में कुछ देर हो गई, एक रिवायत ये, और एक रिवायत ये है कि आ तो गए लेकिन आप रसूल से दूर हटकर बैठ गए, रसूल जितना करीब होने की कोशिश कर रहे थे वो दूर हट रहे थे। तो आपने फरमाया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? कहा या रसूलल्लाह अना जुनूबुन, मैं जुनूबी हूँ, मैं नापाक, इसलिए थोड़ी देर हो रही है और इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आपने उस वक्त फरमाया इन्नल मुमिन ला युनज्जिस ला यनजिसु, कि मोमिन जो होता है वो नापाक नहीं होता। हालांकि नापाक नहीं, तसव्वुर सहाबा भी बता रहा हूँ और आज़मत व फजीलत नबी भी देखिए आप, हालांकि नापाक है लेकिन अमल में ऐसा एहसास सहाबा का होता था कि जब नापाकी तक को नबी से छुपाते थे तो अमल कितना उम्दा करते होंगे, आप सोच रहे हैं कितना उम्दा वो करते होंगे। इसीलिए हमारे बेस है, इसीलिए वो हमारे मतलब ये कि बुनियाद है, हमारे पॉइंट है। फरमाते हैं नबी कि सहाबी सितारों के मानिंद है, तुम जिनकी भी पैरवी करोगे, जिनको भी फॉलो करोगे, हिदायत पाओगे। हर एक सहाबी में ये झलक नजर आती है। वाह वाह, वो स्टेटस अपना अपना है। खैर कहना ये है कि ये अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये एकदम पढ़ लीजिए, हो सके तो आप हाथ पर फूंक लीजिए, फूंक करके आप जहाँ तक आपका हाथ जा सके, जहाँ तक जिस तरह जा सके उठ जाइए। ये सब सुन्नत से साबित है अल्हम्दुलिल्लाह। और घर में आप पढ़ लीजिए, घर में पढ़ लीजिए, घर में वो सब चीज़ें महफूज, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब जो है फजीलतों की बात है, नमाज मुकद्दम है। नमाज नहीं पढ़ेंगे और आयतुल कुर्सी रोज पढ़ेंगे तो आपका बैतुल माल क्या खुद नहीं महफूज रहेंगे आप। ये सब फजीलतें एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फजीलत में बड़ी बड़ी बातें नजर आती है आपको, लेकिन नमाज में कुछ नजर नहीं आती और नमाज ही मुकद्दम है। क्यों? नमाज के बारे में अल्लाह ताला पूछेगा आपसे, जो आप पर फर्ज है वो पूछेगा आपसे, जो हुकूकुल इबाद में कमी हुई है वो पूछेगा आपसे, हुकूकुल्लाह में जो कमी हुई है पूछेगा आपसे। ये फजीलत है, ये एकदम एक्स्ट्रा। याद रखिए गोश्त जो है चावल से ज्यादा कीमत का होता है, लेकिन सिर्फ गोश्त खाएंगे तो पेट खराब होता है। सही है? एकदम आप मतलब ऐसे ही समझ जाइए। फराइज और वाजिबात मुकद्दम है, फराइज और वाजिबात की तकमील मुकद्दम है। इसमें अगर आप मुकम्मल हो जाएंगे तब तो इंशाअल्लाह बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक अल्लाह ताला याद करा देता है क्योंकि आप कंप्लीट हैं। बहरहाल ये फजीलत आप ध्यान रखिएगा। अब इसका खुद तर्जुमा देखिए। इस आयतुल कुर्सी में आज तक आपने जो सुना वो ये है कि अल्लाह का तज़किरा है, लेकिन आपको मैं बताऊं कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल दोनों का तज़किरा है। अल्लाह की भी शान है कमाल और रसूल की भी शान है कमाल। अब आप गौर कीजिए, सबसे पहले अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह का तर्जुमा करके निकल जाते हैं। मैं कभी कभी ट्रांसलेशन जो कर किए हैं अरबी, मतलब कुरान का, कुरान तो अरबी में है ना, तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना, अल्फाज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, यही तो है, दूसरी जबान में कन्वर्ट कर देना और उसका जो सही मीनिंग है वो। खैर अब आप गौर कीजिए कि जब अल्लाह है ये अरबी वर्ड है ना, तो इसका तर्जुमा होना चाहिए ना, इसकी मीनिंग होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, तर्जुमा बस अल्लाह तक करके चले जाते हैं। तो उर्दू में भी अल्लाह, हिंदी में भी अल्लाह, सब में अल्लाह, तो फिर अल्लाह है कौन? अल्लाह का डेफिनेशन क्या है? फिर अल्लाह की मीनिंग क्या है? एक इसी तरह आप रसूल और नबी वगैरह को देखेंगे, ए नबी कह दीजिए, ए रसूल कह दीजिए, नहीं, रसूल ये अरबी वर्ड है, नबी अरबी वर्ड है, तो अब रसूल का भी मीनिंग होना चाहिए, नबी की भी मीनिंग होनी चाहिए, उसका तर्जुमा होना चाहिए। खैर अब नबी की जब बात आई तो मैं बताऊँ अल्लाह का डेफिनेशन सुनिए, एकदम मजा आ जाएगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कहते हैं अल्लाहु अलमुन, आइन लाम मीम। अब अभी नहीं समझेंगे अलम तो कब समझेंगे? देखना अपना नहीं, याद रखिए, ना टीवी पे देखिए ना जा करके देखना, देखिए सब अमल बर्बाद हो जाता है। बुराई देखना भी नहीं, बुराई सुनना भी नहीं, बुराई बोलना भी नहीं, एकदम नहीं देखना टीवी पे। आप उतने देर में नबी और आले नबी पे दरूद पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह गारंटेड है। अम्मी के पास बैठे रहो, गारंटेड है। शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए सोचो फिक्र करो, गारंटेड है। देखना नहीं, हरगिज़ नहीं देखना, हरगिज़ नहीं देखना, देखना सब बर्बाद हो जाता, कोई फायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। खैर अल्लाह अलमुन, अलम है, अलम बोलते हैं ऐसे नाम को जिसमें चेंजिंग का तसव्वुर ही ना हो, जिसमें तब्दीली, जिसमें बदलाव आए। कितना अच्छा देखिए, कितनी अच्छी मीनिंग हुई बताइए। तो लफ्ज़ अल्लाह अलम है। अब आपका नाम जुल्फ़कार है, आपका नाम अब्दुल्ला है, अब आप मरते दम तक अब्दुल्ला है, हामिद है, मरते दम तक हामिद है, सही है। ये नाम उसको बोलते
चेंजिंग हो ही नहीं। हाँ, बला बदतर के हिसाब से अगर दूसरे के पास जाए आदमी, इस जिम्मे में बता भी दूं कि देखिए अच्छे नाम में कभी भी बला नहीं आती, कभी भी बला बदतर नहीं होती। सहाबा के नाम पर, नबियों के नाम पर, बुजुर्गों के नाम पर जो नाम रखे जाते हैं उसको बदलना नहीं। बुरे नाम अगर हैं तो बदल सकते हैं आप। बुरे नाम से मुराद नाम में घमंड का पहलू किसी का, कोई है जाहिल नाम रख दिया फाजिल, है जाहिल नाम रख दिया आलिम, है मतलब ये कि बेनमाजी नाम रख दिया मुसल्ली, है एकदम बिल्कुल कुछ भी अमल नहीं करने वाला नाम रख दिया बर्रा। मैं अब हदीस से बोल रहा हूँ। सही हदीस में आया कि हजरत जुवैरिया है, ये जुवैरिया इसका माना होता है गुलाम कनीज, समझ रहे आप। इनका नाम पहले बर्रा था, रसूल पाक ने इनका नाम बदल करके जुवैरिया कर दिया, ठीक है। बर्रा माने होता है नेकोकार, तो इसमें घमंड का पहलू है, तकब्बुर का पहलू है, समझ रहे हैं। तो कोई अपने आप को नेकोकार कहेगा, भाई आप उनसे अगर पूछता है कि आपका नाम क्या है तो बर्रा, लेकिन नहीं, बर्रा माने नेकोकार, तो बदल दिया। जिसमें तकब्बुर, घमंड, उल्टी पुल्टी सोच आए उसको बदल सकते हैं। जिसका नाम अच्छा हो, सहाबा, नबी, ताबीन, बुजुर्गों के नाम पर हो, तो आप खबरदार उसको उस नाम को न बदलें। आयशा, सारा, ये सब नाम क्योंकि मेरे पास फोन आते, हजरत आयशा का नाम है, लोग बोल रहे हैं कि नहीं निकाह में तो आयशा लिए तो नहीं होता। अरे वाह, मैं कहा अब तो और भी रखना, आयशा पे निकाह करो, अब बदले तो उल्टा असर होता। मेरा फतवा ये, हबीब कायनात रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी का नाम उसकी निस्बत से आप अगर रखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कैसे बरकत नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। सोचना ही नहीं है, लॉजिक बिल्कुल गलत है। और जिसने कहा है वो बिल्कुल दुश्मन है, दिन के दुश्मन। खबरदार खबरदार। हाँ वाकई कुछ होते हैं मगर वो सब सीक्रेट रॉन्ग है। आप अल्लाह रसूल के बेस पर अपनी जिंदगी का तौहीद सुन्नत के बेस पर, तो अल्लाह अलमुन, अल्लाह नाम है, ऐसा नाम जिसमें तब्दीली ना हो उसको अलम बोलते, उसको जिसमें चेंजिंग ना हो उसको अलम बोलते। अब आप गौर कीजिए, किसको कहते हैं? लिज़्ज़ातिल वाजिबिल वजूदिल मुस्तजमिअ लिजमीअ सिफातिल कमाल। ये है अल्लाह का डेफिनेशन। अलमुन उसकी मीनिंग, तवज्जो दीजिएगा, और ये है उसका डेफिनेशन। दोनों तर्जमा भी है और तर्जमानी भी, मीनिंग भी है और डेफिनेशन भी। मीनिंग क्या है? अल्लाह उस जात का नाम है वाजिबुल वजूद, जिस जात का पाया जाना कंपलसरी है, कंपलसरी है, जरूरी है। वाजिब माने जरूरी। हम मौजूद हैं, हमारा पाया जाना जरूरी नहीं। आज है कल मर जाएंगे, आज है कल नहीं थे, तो हमारे वजूद में फनाइयत है। लेकिन अल्लाह का वजूद वाजिब है। वाजिब उसको बोलते जो मुस्तकिल बिज़ात हो, जाती तौर पर एनी टाइम हो, हमेशा हो, उसमें कभी फना ना। तो अल्लाह उस नाम को कहते हैं जो नाम वाजिबुल वजूद है, जिसका पाया जाना जरूरी है। एक वो अल मुस्तजमिअ लिजमीअ सिफातिल कमाल, जिस जात के अंदर, जिस वाजिबुल वजूद के अंदर कमाल वाली सिफतें पाई जाती, आसानी समझ में, कमाल वाली सिफतें, अजमत वाली सिफतें, शान वाली सिफतें। सिफतें मतलब बात, आपके हिसाब से सिफतें बात पाई जाती हो। आप अच्छे हैं, आप आलिम हैं, आप हाफिज हैं, आप मुफ्ती हैं, आप मुत्तकी, आप परहेजगार हैं, ये सब अच्छी सिफतें बयान हो रही है, समझ गए आप। तो आप देखिए अल्लाह पाक के 99 नाम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीजुल जब्बारुल, हर नाम को देखिए तो अज़मत ही अज़मत नजर आती है। तो अल्लाह पाक उस जात का नाम है जिसका वजूद वाजिब है और जो तमाम कमाल वाली सिफत अपने अंदर रखती है। एकदम समझ में आ गई बात। अब जब ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो अब आपको निगेटिव अंदाज में ये बात भी समझ लेना चाहिए कि जिसके अंदर कमाल की सिफत होगी, जिसके अंदर कमाल की सिफत होगी वो झूठ बोलेगा, जुमले में बोलेगा। तो अब जिन लोगों ने अल्लाह के झूठ बोलने का अकीदा बनाया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़ अल्लाह, अब आप उनसे एक आसानी से पूछ सकते हैं क्या झूठ कमाल है या आयब है? अगर झूठ कमाल है तब अल्लाह के लिए साबित कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के डिफिनेशन में, लफ्ज़ अल्लाह के डिफिनेशन में कमाल हुआ है। तो अल्लाह के अंदर, अल्लाह की जात में जब कमाल की सिफत होनी चाहिए तो झूठ जो है, अरे जब आवाम उसे कबूल नहीं करती, मखलूक उसे कबूल नहीं करती कि ये कमाल है। कोई अगर आप झूठ बोले और कहें तो बड़ा अच्छा झूठ बोलते हैं, तो हमारे को सिखा दो, ऐसा होता नहीं होता। मखलूक में इसे आयब जाना जाता है, इसी को आप कहते हो अल्लाह हर आयब से पाक है, हर आयब से पाक है। अभी आप देखिए एक लफ्ज है सुभान, आप पढ़ते हैं ना सुभान अल्लाह, तो सुभान का माना मैं बता चुका, फिर बता रहा हूं। अत-तबर्री अनिस्सू, अत-तबर्री
عیب ہے, برائی ہے یا نہیں؟ یقیناً آپ کہو گے جھوٹ عیب ہے, جھوٹ برائی, صحیح ہے. تو جھوٹ کا جو لفظ ہے, جھوٹ بولنے والے کو عیبدار سمجھا جاتا ہے, عیبدار جانا جاتا ہے. تو اللہ کے لیے جن کتابوں میں آپ پڑھے ہیں, نہیں پڑھے تو دعا ہے کبھی نہ پڑھیں, اور اگر کبھی پڑھے ہیں تو آپ پریشان نہ ہونا ہمارے اور ہم کسی کے مطلب جو بے کو دیکھ کر کے. اللہ پاک ہر عیب سے, اللہ نام واجب الوجود کا, اللہ نام جس کے اندر کمال والی صفت ہو, یہ اللہ کے ڈیفینیشن میں, اللہ کی تعریف میں داخل ہے, اللہ کی ذات میں یہ بات ہے. تو اب اللہ کی جب ذات میں یہ کمال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر وہ ورڈ, ہر وہ لفظ آپ کو استعمال کرنا ہوگا جس کے اندر کمال ہو, جس کے اندر عظمت ہو, جس کے اندر شان ہو. اب جب اللہ سمجھ لیے تو اب وہیں پر دیکھیں لا الہ, وہ اللہ, اب سمجھ جائیے وہ اللہ کون, جو واجب الوجود ہے اور جس کے اندر کمال والی صفتیں پائی جاتی ہیں. وہ اللہ لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا, لیکن وہی اللہ. اب سمجھئے ہوا مانے وہی اللہ. اب وہی اللہ کون, سمجھ گیا, جس کے اندر کمال والی صفت جو واجب الوجود ہو, نقص کا پہلو بھی نہ ہو, عیب کا پہلو بھی نہ ہو, الحی القیوم. اب آپ یہی سمجھانا, حیون آپ کو بولتے ہیں, آپ زندہ ہیں تو اگر کیا عربی بنے گی, انت حیون, حیون مانے زندہ, سمجھ رہے نا. آپ کھڑے ہیں تب قیوم قائم, ماشاءاللہ توجہ دیجیے, حیون مانے زندہ. اب اللہ پاک کو کہا گیا حیون, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, وہ اللہ حی بھی ہے اور وہ اللہ قیوم ہے. تب پہلے ترجمہ یہ کر رہا ہوں, لیکن آپ یہیں پر آپ غور کریں, قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ جو ہے ایکسٹرا نہیں ہوتا. یہاں پر الحی ہے اور القیوم, اب فرق تو ہوگا. آپ کو کہا جائے گا آپ زندہ ہیں تو آپ کی عربی بنے گی انت حیون. اب میں گرامر کے اعتبار سے نہ جاؤں, الحیون کس کو کہتے ہیں, بس گرامر کی تلخیص آپ کے سامنے پیش کر دوں کیونکہ یہ سلیبس کا درس نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے آپ اعتماد کی دنیا میں. الحیون بولتے ہیں اس زندہ کو جو خود سے ہو, اس زندہ کو بولتے ہیں جو خود سے ہو اور سب کو زندگی بخشے. کسی سے پیدا ہو کر اس کے اندر حیات نہیں ہے. اللہ کی جو حیات ہے قدیم ہے, خود سے والی ہے, کسی کی وجہ سے وہ حیات اور وہ زندہ نہیں. تو الحیو کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ جو واجب الوجود ہے اور جس کے اندر کمال والی صفتیں ہیں, وہ اللہ خود سے زندہ ہے اور سب کو زندگی بخشتا ہے. تو جو دوسرے بخشے والی حیات ہے, دوسرے کو گفٹڈ حیات ہے, اور اللہ کو پرسنل حیات. ایک دم سمجھ میں آ گئی. القیوم کا معنی بھی یہی ہے, قیوم قائم, کھڑا رہنے والا, قائم رہنے والا. قائم کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ خود سے قائم ہے, کسی نے اسے قائم نہیں کیا, خود سے قائم ہے, ذمہ دار ہے, کسی نے اسے ذمہ داری نہیں, خود سے وہ ذمہ دار ہے. اب اس ضمن میں بتا دو, یہ دو نام کبھی بھی کسی کے بھی اگر خاندان میں رکھے جائیں تو کبھی بھی سمپل انداز میں نہیں, قیوم بھیا, حی بھیا, نہیں, عبد کے ساتھ اس کی نسبت ہونی چاہیے. عبد الحی, عبد القیوم. سمجھ گیا. 8 نام خاص طور سے 8 اوصاف ایسے ہیں, ہے تو سب 99 نام اللہ پاک ہیں, لیکن 8 جو ہے, جیسے لفظ اللہ, اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی کہہ کے پکارنا, سمجھ میں آیا. اور اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو عبد الرحمن ہی کہہ کے پکارنا, رحمان کہہ کے نہیں پکارنا. کسی کا نام عبد القدوس ہے تو عبد القدوس ہی کہہ کے پکارنا, قدوس کہہ کے نہیں پکارنا. سمجھ میں آیا. کسی کا نام عبد الرزاق ہے تو عبد الرزاق کہہ کے پکارنا, رزاق کہہ کے نہیں پکارنا. یہاں بہت زیادہ ہے, انگلش میں اے لکھ دیتے اور رزاق فل لکھتے, ایسا بھی نہیں کرنا. اب آپ لکھا دیے پاسپورٹ وغیرہ میں تو آپ کیسا, لیکن علم کے بعد آپ کم سے کم عقیدہ تو رکھو صحیح, عقیدہ آپ کو صحیح رکھنا. پاسپورٹ پہ بن گیا تو آپ بدلنے کی ضرورت ہے نہیں, لیکن پکارنے کی بات کریں, کسی کا نام عبد الرزاق ہے تو آپ عبد الرزاق کہہ کے پکارو, رزاق بھیا کہہ کے نہیں پکار سکتے. یہ وہ نام ہے جس میں کسی بھی زاویے سے رب نے اپنے غیر کو شریک نہیں کیا. غیر سے مطلب اچھے سے اچھے, قریب سے قریب نبی کو, رسول کو بھی شریک نہیں کیا. توجہ دینا. یہ نام ہے, قدوس ہے, قیوم ہے, یہ سب نام ایک دم ایسے ہیں جو بالکل عبد کے ساتھ ہی رکھنا, اور پکارنا بھی تو عبد الحی, عبد القیوم, عبد الرزاق, عبد القدوس, عبد السبحان. توجہ دینا.
یہ سب دھیان رکھے گا. کچھ نام ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو شامل فرمایا. اب سورہ توبہ میں دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم بھی اللہ کا نام ہے. کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو انہیں رحیم کہہ کے پکار سکتے ہیں. کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو رحیم الدین یا رحیم کہہ کے پکار سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رحیم وہ ورڈ ہے جو کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو بھی بتایا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رؤوف ہے، رحیم ہے، عزیز ہے. یہ سب ورڈ جو ہے اگر کسی کا نام عبد العزیز ہے تو عزیز کہہ دیں گے تو شرک کا شائبہ نہیں ہوگا. عبد الرحیم ہے، رحیم کہہ دیں گے، شرک کا شائبہ نہیں. عبد الرؤوف ہے، رؤوف کہہ دیں گے، شرک کا شائبہ نہیں. پھر بھی کمال تقویٰ یہ ہے کہ آپ جس کا نام عبد الرؤوف ہے عبد الرؤوف ہی کہہ کے پکاریں. تقویٰ یہی. لیکن اگر پکارے اور آپ نے رؤوف سے نبی مراد لے لیا تب تو ثواب ہو سکتا ہے، تب تو جائز ہو سکتا ہے. لیکن رؤوف سے خدا مراد لے لیے تب تو شرک کا شائبہ ہوگا. اس لیے اس کو دھیان رکھیے گا. تو اللہ لا الہ، وہ اللہ جس کا وجود واجب ہے، کمال والی صفت رکھتا ہے، اور وہ حی ہے. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے. ظاہر ہے جب سب فنا ہونے والی ہے تو کس کی عبادت کرے؟ اسی کی عبادت ہونی چاہیے جو باقی. وہی اللہ جو قائم ہے، واجب ہے، وہی اللہ جو حی ہے، قیوم ہے، وہی اللہ، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. اور آگے فرماتا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ تو اونگ آتی ہے، سنۃ مانے اونگ، ایسے سے کرتے ہیں اونگ، اور نہ نوم، نہ نیند آتی. کیونکہ سونا اور اونگنا یہ سب مخلوق کی صفت ہے. خود نبی فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سوتی ہے، میرا دل بیدار رہتا ہے. تو سونا ہوئی نا نبی کی صفت ہوئی نا. تو اللہ کی شان وہ ہے کہ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی. کیوں کہ نیند آنا غفلت ہے، نیند آنا غفلت ہے. واللہ شہید بما تعملون، اور اللہ اینی ٹائم آپ کے اعمال پر نگراں. اینی ٹائم، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر غفلت ہو گئی تو پھر اینی ٹائم کہاں رہا؟ ہر چیز کا حساب اور کتاب لینے والا ہے. تو اللہ پاک کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمینوں میں. مطلب ساری آسمانی چیزوں کا مالک وہی ہے، ساری زمینی چیزوں کا مالک وہی ہے. اور آپ جان رہے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کو خالی اٹھا کر کے آپ مانا نہیں کہ اوپر سے وہی ہے جو خود سے قائم ہے. کیونکہ آسمان کو بھی اس نے قائم کیا، زمین کو بھی اس نے قائم کیا. تو اب زمین کا مالک وہی ہوگا، قائم ہوا کرنے والا زمین کا مالک وہی، آسمان کو قائم کرنے والا وہی ہے، تو مالک وہی ہے. ہم نہیں ہیں. کوئی اگر وقتی طور پر کچھ دکھا بھی دے، نبی دکھائے تو معجزہ ہے، توجہ دیجیے گا. ولی دکھائے تو کرامت ہے، مومن کامل دکھائے تو معونت ہے، پنڈت وغیرہ دکھائے تو کیا ہے؟ وہ استدراج ہے. استدراج ہے. یہ سب کوالٹی ہے، مطلب عادت کے خلاف دکھائے، مردے کو زندہ کر دینا، یہ ساری چیزیں میں اس پر تفصیل سے آگے عالم و ما بین ایدیہم پر کروں گا. آج یہاں تک دھیان رکھیے گا اللہ کا ڈیفینیشن کہ جس اللہ کو آپ مانتے ہیں وہ اللہ ہر عیب سے، ہر کرپشن سے پاک ہے، وہ واجب الوجود ہے، مستقل ہے، اس کے اندر کمال کی صفت ہے. آپ اسی لیے گھر میں پریشانیاں رہتی پھر بھی آپ آتے ہو تو کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین. بتائیے تو گھر میں ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مگر کھڑے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے. عجیب بات ہے، کیا ٹینشن ہے اسی لیے شکر ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہو آپ. تو وہ ذات ہو سکتی ہے جس کی ہر حال میں تعریف ہو، وہ وہی ذات ہوگی جس کے اندر قبلیت اور بادیت میں کوئی ٹینشن اور فنائیت کا پہلو نہ ہو. وہی اللہ، وہی اللہ کامل ہے. تو اسی لیے اس کی ہر حال میں تعریف ہوتی ہے، ہر حال میں اس کو کمال کے ساتھ پکارا جاتا ہے. کوئی مسئلہ مسئلہ ہمارے لیے ہے، ٹینشن ہمارے لیے، پریشانی ہمارے لیے. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد اور اپنی تجلی خاص کے وسیلے سے ہم سب کو دین دنیا رات چوہنی ترقی عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کے وسیلے سے ہم سب کے اعلیٰ اولاد کو بخش دے، ہمارے گھر بار میں اعلیٰ اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو بھی مشکلیں ہیں حل فرمائے. یا اللہ تیرے اور تیرے حبیب اور حبیب کے آل اولاد کے سب کو طفیل میں کربلا کے ان اسیران، یتیمان اور تمام شہیدان کے وسیلے سے مولا ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما دے. جو بھی دینی دنیا میں پریشانیاں ہیں دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرماتے ہوئے گھر بار میں آل اولاد میں جو بھی ٹینشن اور پریشانیاں ہیں اسے بھی دور فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو، ہم سب کی دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.